إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم أكرمني من نور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، سابقہ خطبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ذکر خیر کیا گیا۔ قرآن و سنت سے ان کے فضائل اور ان کے بعض مناقب بھی ذکر کیے گئے۔ جس طرح اہل السنہ والجماعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح اہل السنہ والجماعہ کا اہل بیت سے بھی محبت اور عقیدت کا اظہار موجود ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ کے اندر جہاں صحابہ کرام کا ذکر کیا، ومن اصول اہل السنت والجماعہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ، اہل السنہ والجماعہ کے اصول اور منہج میں سے یہ بات ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے دل کو اصحاب رسول کے بارے میں سلامت رکھتے ہیں۔
وہاں یہ بات بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی کہ اہل السنہ والجماعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ان سے ان کا جو ولایت کا تعلق ہے اسے وہ مانتے بھی ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بھی خیال رکھتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے صحابہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اللہ رب العالمین کی اپنے اہل بیت کے حوالے سے۔ اور مجموع الفتاویٰ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے بھی واضح الفاظ میں کہا محبتہم عندنا فرض واجب یوجر علیہ، اہل بیت کی محبت ہمارے ہاں فرض ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے ہاں واجب ہے، اور صرف فرض اور واجب کی بات نہیں، ساتھ کہتے ہیں یوجر علیہ، اس پر اللہ رب العالمین اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کئی روایات ملتی ہیں، دو انتہائیں ہیں، بعض نے صحابہ کو مانا اور اہل بیت کی تنقیص کی، بعض لوگوں نے اہل بیت کو ترجیح دیتے ہوئے صحابہ کو برا بلا کہا، حتیٰ کہ بعض نے تو کافر تک کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ ایک اعتدال کا منہج اور عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جیسے صحابہ سے محبت کی اسی طرح اہل بیت سے بھی محبت کی ہے۔ امام عامر بن شراحیل شعبی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، تاریخ ابن معین روایت الدوری کے اندر صحیح سند کے ساتھ ان کا قول ہے، کہتے ہیں حب اہل بیت نبی کا ولا تکن رافضیہ، تو اپنے نبی کے اہل بیت سے محبت رکھ لیکن رافضی نہ بننا۔ اہل بیت سے محبت یقینی بات ہے، یہ تو ہونی چاہیے، لیکن روافض کا طریقہ نہ اپنانا۔ بعض لوگوں نے اہل بیت کا نام لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو خارج کر دیا، بعض لوگوں نے اہل بیت کا نام لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے اہل بیت کا نام تو لیا لیکن ان کی آڑ میں صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالا، بعض لوگوں نے اہل بیت کا نام لے کر غلو کیا حتیٰ کہ شرک کی وادیوں میں جا گرے۔ یہ ساری کی ساری گمراہی کی ہی ساری صورتیں ہیں، ہم نے ان سے بچنا ہے اور حقیقی معنوں میں اہل بیت سے محبت رکھنی ہے۔ اہل بیت ہیں کون؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے، قرآن مجید 22ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اہل بیت سے ہر قسم کی خرابی، ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے، اللہ رب العالمین اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کو خوب پاک صاف بنانا چاہتے ہیں، اللہ ان کی طہارت چاہتے ہیں۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے؟ قرآن مجید پڑھیں، 21ویں پارے کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ ذکر ہوا اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کے مال کو چاہتی ہو، تمہارا مطمع نظر دنیا ہے، تو آؤ میں تمہیں مال عطا کرتا ہوں اور رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تمہارا ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، آخرت کا گھر جنت چاہیے، تو پھر اسی پر صبر کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو۔ یہ آیات اتری تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے بات کی
کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے تمہیں یہ یعنی اختیار دے رہے ہیں. یہ آیت تخیر اتری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے بات کی کہ عائشہ میں تیرے اوپر ایک معاملہ پیش کرنے لگا ہوں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں جلدی نہ کرنا، اس حوالے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا کیا کرنا ہے. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی تو سیدہ عائشہ آگے سے کہتی ہیں اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ رہنے کے لیے مجھے اپنے والدین سے مشورے کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے اور میں جنت کو چاہتی ہوں. اس سے اگلی آیات پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں، تم کہاں فضیلتوں والی خواتین ہو، تمہارا عام عورتوں کے ساتھ تقابل نہیں بنتا، تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والی ہو. تم اگر یہ کام کرتی رہو تمہارا کوئی دنیا کی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اور آگے یہ الفاظ بولے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والیو اللہ تمہارے سے نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تم سے ہر قسم کی نجاست ہر قسم کی خرابی دور کرنا چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ طہارت کا ہے، تطہیر کا ہے. یہ آیت اتری ہے. پچھلی آیات آپ نے سنی، اس کا خلاصہ سنا کہ ازواج النبی سے کیسے بات ہو رہی ہے. اس آیت سے اگلی آیت یہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں اللہ کی آیات جو تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد کرو، اس کو ذکر کرو، اس کو پڑھا کرو. والحکمہ، اور اس حکمت کو بھی یاد کرو، اس کا بھی ذکر کرو جو تمہارے گھر میں بولتی ہے. آیات اللہ سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں اور حکمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے گھر میں کلام کیا کرتے تھے. اب ازواج النبی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نازلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، اللہ نے خاص طور پہ یہ آیت ازواج النبی کے بارے میں اتاری ہے. اور ان کے شاگرد اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من شاء ابا حلتو، دنیا میں کوئی بھی شخص ہے آئے مجھ سے مباہلہ کرے میں اس سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ آیات اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی ازواج کے بارے میں اتاری، اپنے پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں اتاری ہیں. تو ازواج کو اگر خارج کر دیا جائے تو اہل بیت کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا. یہی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ اگر ازواج النبی کو اہل بیت میں شریک نہ کیا جائے تو اس آیت کا کوئی مفہوم نہیں ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا شخص اس بات پہ مطلع ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا تو مراد کون تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مراد ہے. یاد رکھیں قرآن مجید میں 3 جگہوں پر اہل بیت کا ذکر ہے، 3 جگہوں پر. ایک ذکر ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا، وہاں مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اور تیسرے اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی ازواج ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب اور کتنا بلیغ انداز اپنایا. 3 مقامات پہ اہل بیت کا ذکر ہے اور تینوں سے مراد بیویاں ہیں. خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس آئے. بخاری کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والیو اللہ رب العالمین کی تم پر سلامتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہل بیت کہہ کے پکار رہے ہیں. اور بخاری کی حدیث میں ہم عام طور پہ کون سا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ آخر تک. بخاری کے اندر وہ درود بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، اللہ کے نبی ہمیں درود سکھائیے، ہم کن کلمات کے ساتھ آپ پر درود پڑھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم کہا کرو قولو
اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، تم نے یہ درود بھی پڑھنا ہے، اے اللہ تو رحمت نازل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج پر، ان کی اولاد پر۔ بخاری کے اندر یہ درود موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے دیگر جگہوں پہ آل محمد سے مراد رسول اللہ کی آل ہے، اور آل میں ازواج بھی شامل ہیں، آل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بیٹے اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ آیت اتری تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، 4 افراد کو بلا کر ان پر چادر ڈال کر کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرا اہل ہے، اللہ یہ میرا اہل بیت ہے۔ ائمہ محدثین نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شرف عطا کیا اور اہل بیت میں شامل فرما دیا۔ سیدنا علی اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، حسنین کریمین اہل بیت کا حصہ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ان کا بھی انکار نہیں ہے اور ازواج النبی کا بھی انکار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا احترام ہم پر حق بنتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، وہ صحابہ کتنی گہرائی رکھنے والے تھے، کتنی عقیدت اہل بیت سے رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ابو بکر صدیق نے کہا ارکبوا محمدا فی اہل بیتی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جا چکے اور ان کا خیال رکھے، اگر کوئی ان کا خیال رکھنا چاہتا ہے تو ان کے اہل بیت کا خیال رکھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو، ان کی عقیدت حاصل کرنا چاہتے ہو، فی اہل بیتی، تو پھر کیا اپناؤ؟ ان کے اہل بیت کی محبت کو اپنا لو، ان کا خیال رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو تم حاصل کر لو گے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ابو بکر صدیق نے کہا والذی نفسی بیدی، اے علی میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل من قرابتی، اے علی ایک طرف میرے قریبی رشتہ دار ہوں، ایک طرف میرے قریبی ہوں، میرے بیٹے ہوں، میرے گھر والے ہوں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنے گھر والوں سے زیادہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ عزیز ہے، میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے، صحابہ اہل بیت سے عقیدت رکھتے تھے، اور اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ کرام سے محبت رکھا کرتے تھے۔ کہانیاں سنائی، قصے سنائے، اور آپس میں نفرت کی فضا کو پیدا کیا گیا۔ محترم بھائیوں، فضا محبت کی، جیسے اصحاب نبی کے اندر اور اہل نبی کے اندر تھا، اہل بیت اور اصحاب النبی کے درمیان محبت کی فضا تھی، اسی طرح کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی اپنے دلوں کو اصحاب اور اہل بیت کے بارے میں صاف رکھیں، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے گا۔ اہل بیت کے اندر ازواج ہیں، ازواج چاہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شکل میں ہو، احترام ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ان کی زندگی میں جب تک خدیجہ زندہ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ خدیجہ اس قدر اللہ کے نبی کو محبوب تھی کہ فوت ہو چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یاد کرتے تھے۔ اگر کوئی جانور ذبح کرتے، گوشت بناتے، سب سے پہلے کس کی طرف بھیجنا ہے؟ خدیجہ کی سہیلیوں کی گھر بھیج دو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز آئی ہے حالہ کی، حالہ نے بولا، کوئی کلام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ اللہم حالہ، یہ حالہ آئی ہے، یہ خدیجہ کی بہن آئی ہے، اس کی آواز نے مجھے خدیجہ یاد کروا دی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی، کسی خاتون پر مجھے اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا سیدہ خدیجہ پہ آتا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے، اتنی عقیدت،
کہ میں اللہ کے نبی کے گھر میں بھی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، اس کی وفاؤں کو یاد کرتے تھے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ یہ بھی ام المومنین ہے، امت کی ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مسلمانوں، ایمان والو، تمہارے نفسوں پہ تمہارا اتنا حق نہیں جتنا نبی کا حق ہے۔ اور ساتھ کہا ازواجہ امہاتہم، مسلمانوں نبی کی بیویاں تمہاری مائیں لگتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو کہا اسے کہنے دو، میں مسلمانوں اور مومنوں کی ماں ہوں۔ قرآن نے تو کہا ازواجہ امہاتہم، مومنوں کی مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، نبی پاک کی بیویاں ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اپنی ماں نہیں مانتا، قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ مومن نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایمان سے ذرہ بھی تعلق نہیں۔ اگر نہیں تو قرآن خود پڑھ کے دیکھ لو، سورۃ احزاب کی ابتدائی آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار نہیں دیا؟ اگر مائیں قرار دیا ہے تو ماں کا احترام کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ پیش ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب سے کہیے کہ تمام بیویوں کے گھر جب آپ کی باری ہوتی ہے تو ہدیہ بھیجا کریں۔ لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ جیسے ہی سیدہ عائشہ کی باری آتی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا کرتے تھے سیدہ عائشہ کے گھر میں۔ تو ازواج النبی نے کہا کہ صحاب سے کہیں باقیوں کے گھر میں بھی بھیج دیا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہا تھا، فاطمہ تو یہ معاملہ لے کر ازواج کی طرف سے میرے پاس آئی ہے، بتا کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کیوں نہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو پھر فرمایا لا توزینی فی عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا۔ تم کہتی ہو کہ ان اصحاب کو سمجھاؤں، ان اصحاب سے کہوں کہ عائشہ کی باری کے علاوہ بھی اختیار کر لیا کریں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں واحد بیوی عائشہ ہے کہ جس کے میں بستر پہ ہوتا ہوں اللہ وحی نازل کر دیتا ہے، کسی اور کے بستر پر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ واحد بیوی عائشہ ہے جس کے بستر پر اللہ کا قرآن بھی اتر آتا ہے، اتنی پاک باز عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کا ہمیں درس دیا اور بھی کئی فضائل بتائے۔ اسی طرح دیگر ازواج ہیں، سیدہ حفصہ ہیں، اسی طرح سیدہ زینب ہیں، زینب بنت جہش ہیں، زینب بنت خزیمہ ہیں۔ الغرض جتنی بھی رسول اللہ کی ازواج ہیں ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، ان سے عقیدت رکھنی ہے اور اپنی ماں سمجھنا ہے۔ اللہ کی قسم ہم سب کی مائیں ایک طرف ہوں، ان کی عزت اور عصمت ایک طرف ہو، اور امی عائشہ کی عصمت اور عزت ہم سب کی ماؤں سے اوپر ہے، ہم ان سے اس طرح عقیدت رکھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے علاوہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان سارے کے سارے متفق ہیں، کوئی مسلمان اس بارے میں اختلاف نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ یہی بات امام مزی نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں لکھی کہ تمام مسلمان متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تو مسلمانوں کی بات ہے۔ شیعہ کا شیخ مجلسی لکھتا ہے بہار الانوار کے اندر، اپنے جعفر صادق ہمارے جو اہل السنہ کے امام ہیں انہوں نے بھی 12 ائمہ میں ان کو شامل کیا۔ جعفر صادق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ بہار الانوار کا حوالہ، ہمارے مطابق تو وہ سند سخت ضعیف ہے، لیکن شیعہ کے اصولوں کے مطابق صحیح سند سے یہ بات ہے۔ تو جب 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں کا احترام ہم پر فرض ہے۔ بعض لوگوں نے جھوٹی روایات پہ بنیاد رکھی اور رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کیا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اللہ کے پیغمبر کی عمر 25 سال تھی۔ اتنا دورانیہ
ہے، کیسے ساری اولاد ہو سکتی ہے؟ محترم بھائیو، یہ جو بنیاد ہے یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ کسی بھی صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی آپ کی عمر 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ بنیاد رکھنے والا پہلے صحیح سند لائے پھر اگلی باتیں کرے۔ قرآن و سنہ، قرآن مجید کے مطابق بھی بنات کا لفظ استعمال ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سورۃ احزاب ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے خطاب کیجئے، اپنی بیٹیوں سے خطاب کیجئے اور دیگر مسلمان عورتوں سے بھی خطاب کیجئے۔ اب بنات کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اور عربی گرامر جاننے والے اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جمع کا صیغہ کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ 3 کا ثبوت قرآن مجید کی آیت سے ہے، اور احادیث میں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا، زینب رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا، وفات ہوئی، اللہ کے نبی نے دفنایا، اور نبی پاک علیہ السلام پریشان ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں ہی افضل بناتی، میرے صحابہ میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل یہ بیٹی ہے۔ اسی بفیہ، میری اس بیٹی کو میرے وجہ سے، میرے اوپر اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میری بیٹی زینب کو بہت زیادہ تکلیفیں سہنی پڑی ہیں، یہ میری افضل بیٹی ہے۔ اسی طرح رقیہ ہیں، اسی طرح ام کلثوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شادی یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان سے کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں قرار دیا ہے۔ واضح الفاظ میں احادیث موجود ہیں۔ اور ایک بیٹی جو آخری سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کے فضائل ذکر کرنے والے کون ہیں؟ پڑھیں بخاری کو، پڑھیں صحیح مسلم کو، دیگر کتب حدیث کو، فضیلتیں بیان کرنے والی سیدہ عائشہ ہیں، جو مسلمانوں کی ماں ہیں، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ فاطمہ آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے تھے، اس کا ماتھا چومتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اور فاطمہ کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے خبر دی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے اللہ کے پیغمبر یہ جو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور راوی کون ہیں، بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدہ عائشہ ہیں، دیگر صحابہ ہیں، یہ فضائل انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف کی وجہ سے آپ نے ان کو ہؤلاء اہل بیتی قرار دیا، میرے گھر والے ہیں، تو یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا احترام ہم پر فرض ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ ہمیں اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ان کے بیٹے حسنین کریمین ہیں، 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، دونوں ہی اللہ کے نبی کو بہت زیادہ عزیز تھے، اور یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ جیسا کہ پہلے حدیث آپ سن چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی طور پہ بھی مشابہ تھے۔ بخاری کی حدیث میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مشابہ تھا تو وہ حسن تھا، وہ حسین تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ حسن بھی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، حسین بھی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اور مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی شخص اور جنتی نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے حسین کو دیکھ لے، یہ جنتی نوجوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا جی احرام کی حالت میں اگر کوئی مچھر، کسی کو مچھر کا خون لگ جائے، اس سے مچھر مر جائے تو کیا اس پر دم ہوگا، کوئی اس پر جرمانہ، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا عراق سے آیا ہوں۔
کہا رسول اللہ کے بیٹے، رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا، اس وقت خیال نہیں آیا؟ آج مچھر کے مرنے کا سوال کرتے ہو؟ تم نہیں جانتے حسن اور حسین کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا ہما ریحانتا من الدنیا، میرے صحابہ یہ دنیا میرے لیے دونوں ہی دنیا کے پھول ہیں، میں ان سے خوشبو حاصل کرتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بھی عقیدت اور رسول اللہ کی ان سے عقیدت صحابہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ پوچھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو پکڑا، ان سے پیار کیا اور ساتھ کہا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر اور ہر اس شخص سے محبت کرنا جو اس سے محبت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حسن ابن علی کا پیٹ سے کپڑا یعنی ہٹاتے ہیں، اس کا بوسہ دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں میں اس طرح کر رہا ہوں جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا تھا، میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی خود کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ ہر اس بندے سے محبت کر جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واضح الفاظ ہیں احب اللہ من احب الحسن والحسین، اللہ ہر اس شخص سے محبت کر جو حسن سے پیار کرتا ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ ہم کیوں نہ محبت کریں؟ یہ صحابہ ذکر کرنے والے فضائل صحابہ نے بیان کیے، ہمیں عقیدہ منہج انہی نے دیا ہے، اہل بیت کی محبت انہی کا درس ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ہاذان ابنایا، میرے صحابہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، دونوں میرے نواسے بھی لگتے ہیں، محمد کے بیٹے بھی لگتے ہیں۔ احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر اور ہر اس شخص سے پیار کرنا جو ان سے پیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فضائل ان کے بارے میں آتے ہیں۔ ہم اگر صحابہ کو دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، بخاری کی حدیث میں ہے حسن ابن علی کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، عصر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں بی ابی حسن مجھ پہ تیرے اوپر میرے باپ قربان ہو جائیں، شبیہ بالنبی، حسن کتنا نبی کریم سے ملتا ہے، اتنا تو علی سے بھی نہیں ملتا۔ اور بخاری کی حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں وعلی یضحک، علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ صدیق حسن سے پیار کر رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح سند سے ثابت ہے، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے جب بات ہوئی، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے عمر ابن خطاب نے کہا حسین ہمارے گھر میں آ جایا کرو۔ حسین آئے ہیں، دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما واپس آ رہے ہیں، اندر بیٹھ کر سیدنا عمر سیدنا معاویہ سے بات چیت کر رہے، حسین ابن علی بھی پلٹ گئے، گھر چلے گئے۔ سیدنا عمر نے پوچھا حسین آئے نہیں تھے؟ تو حسین کہتے ہیں میں آیا تو تھا لیکن عبداللہ ابن عمر کو جب پلٹتے دیکھا تو میں بھی واپس چلا گیا، میں اندر داخل نہیں ہوا۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انت احق بالاذن من عبداللہ ابن عمر، اے حسین تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ حق رکھتا ہے، انما انت علی رؤوسنا، اے حسین تو ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اس طرح محبت کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کشف الاستار مسند بزار کے اندر اور اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر صحیح سند سے روایت ہے کہ ایک آدمی گزرا، سلام کہا، سیدنا عبداللہ ابن عمر خاموش رہے، باقی لوگوں نے سلام کا جواب دیا، عبداللہ ابن عمر بولے نہیں۔ جب لوگ خاموش ہوئے تو عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے سلام کا جواب دیا۔ وہ گزرنے والے کون تھے؟ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما۔ تو ساتھ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لوگوں بتاؤں میں تمہیں الا اخبرکم باحب اہل الارض الی اہل السماء، تمہیں بتاؤں آج کے اس دن میں آسمان والوں کو زمین والوں میں سے کون زیادہ محبوب لگتا ہے؟ تمہیں بتاؤں کون زیادہ محبوب ہے زمین والوں کی میں سے آسمان والوں کی طرف؟
تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں بتائیے کون زیادہ محبوب ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ھذا ھو الماشی، یہ جو ابھی چل کے گیا ہے سلام کہہ کے گزرا ہے، یہ ایسا شخص ہے، ایسا نوجوان ہے کہ زمین میں آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام اس طرح محبت کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے ان کو شہید کرنے والوں پہ لعنت کی، سلف صالحین لعنت کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں کہا تھا وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ أَوْ أَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ أَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ سنیے۔ کہا جس نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا شہادت میں اس نے تعاون کیا قاتل کا، یا ان کی شہادت پہ راضی ہوا، کہتے اچھا ہی ہوا ہے، تو کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی ایسے شخص پر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے نہ کوئی نفل قبول کرے۔ اس طرح اہل السنہ والجماعہ ان سے محبت کرتے تھے۔ مسلمانوں اہل بیت سے حقیقی محبت رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، ان پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھو۔ یہ نہیں ہے نظر حسین اور ہم نے ان کے نام کی نظر و نیاز دے دی، ان کے نام کی سبیلیں لگا لی تو ہم نے منہج کا حق ادا کر دیا، نہیں، انہی کی طرح عقیدہ، انہی کی طرح منہج، انہی کی طرح رسول اللہ سے محبت، انہی کی طرح سنت کا پیار اگر ہمارے دلوں میں ہے تو حقیقت میں ہم حسنین کریمین کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ اگر نہیں تو صرف کھوکھلے دعووں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔